ارشاد صاحب، جو آج وائٹ پیپر آیا ہے کیا سگنیفیکنس ہے اس کی؟ اور پھر ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ ہم الیکشن ریفارمز چاہتے ہیں. ابھی تک تو جو پہلے سے موجود قوانین ہیں وہ ان کی خلاف ورزی کا شور کر رہے تھے. اب بات جب ریفارمز تک پہنچی ہے تو اس میں پولیٹیکل میسج کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 2018 میں بھی دھاندلی کا شور مچا تھا اور پی ٹی آئی کے سوا ساری سیاسی جماعتوں نے بات کی تھی، لیکن کوئی وائٹ پیپر کسی پارٹی کی طرف سے نہیں آیا تھا. کوئی اعداد و شمار لوگوں کے سامنے نہیں رکھے گئے تھے، میڈیا کے سامنے نہیں رکھے گئے تھے، بیانات جاری ہوتے رہے. لیکن اس دفعہ یہ ہے کہ باقاعدہ انہوں نے ایک وائٹ پیپر جاری کیا ہے اور ثبوت کے طور پر جو ادارے ہیں بین الاقوامی جو یہاں آبزرور تھے ان کی جو رپورٹیں ہیں ان کو پیش کیا گیا ہے، جو انٹرنیشنل میڈیا نے جو رپورٹیں شائع کی ان کو پیش کیا گیا ہے، اور جو فارم 45 کے حوالے سے ان کی اپنی آبزرویشنز ہیں وہ شامل کی گئی ہیں. تو یہ ایک لحاظ سے انہوں نے ایک سنجیدہ ایفرٹ کی ہے. اب اس میں کتنا درست ہے، کتنا غلط ہے، کتنا پروپیگنڈا ہے، کتنا مبالغہ ہے، یہ بعد میں پتہ چلے گا. دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے 158 نشستوں پر عذرداریاں داخل کی ہیں. پاکستان پورے میں 266 سیٹیں ہیں، تو اس میں سے 158 نہیں، یہ انکلوڈنگ صوبائی اسمبلی اور قومی دونوں. قومی کا انہوں نے کہا نہیں، قومی کی 158 ہے ہی نہیں ارشاد صاحب، وہ 60-70 ہیں. وہ باقی یہ پوری کہہ رہے ہیں مجموعی طور پہ. 158 جو انہوں نے میں دیکھ رہا تھا اس میں تو یہی انہوں نے کہا ہے کہ 158 نشستوں پر ہم نے عذرداریاں داخل کی ہیں. اگر چلو قومی اور صوبائی ملا کے بھی کی جائیں تو بہرحال یہ اچھی خاصی تعداد بن جاتی ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ انہوں نے داخل کی ہوں گی تو ان کا سب سے زیادہ جو دھاندلی کا شور ہے تو پنجاب پر ہے. پنجاب میں ہے نا کہ وہاں سب سے زیادہ ہوئی ہے، یا پھر کراچی کا آپ کہہ سکتے ہیں. تو 158 نشستیں جو ہیں کافی زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ ایک ہے. لیکن اب جو ریفارمز کی بات کرتے ہیں وہ اس میں ایک معقولیت نظر آتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہ اس کو پروپیگنڈے کے طور پر استعمال نہیں کر رہے، وہ سنجیدہ ہیں کہ آگے کم از کم جو انتخابات ہوں ان میں یہ شور نہ مچے یا یہ کام نہ ہو. تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے کہ جی ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک راستہ دے دیا ہے حکومت کے لیے پی ٹی آئی نے، بیٹھنے کا ایک راستہ انہوں نے کہ اسی بہانے چلو بیٹھ جائیں. جی صحیح ہے. یہ ایک راستہ تلاش کیا ہے انہوں نے، اور حکومت کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ اس کو کمزوری نہ سمجھے بلکہ اس کو ویلکم کرے، کہیں کہ یہ آئیں ٹھیک ہے بیٹھیں. اس پہ باقی باتیں بھی ہو جائیں گی ریفارمز کے ایجنڈے پر بات کرتے ہوئے. ارشاد صاحب، کسانوں کا معاملہ چل رہا ہے اور بالخصوص جو بہت بڑا جائز مطالبہ ہے کہ جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے، بجلی کی قیمتیں ہیں، توانائی کی، کھاد کی، وہ بہت بڑھ گئی ہیں. اور اب پنجاب حکومت نے کہا جی 50% سولر پینل پر ہم جو ہے وہ سبسڈی بھی دیں گے ٹیوب ویل کو اگر آپ سولر پینل پہ منتقل ہوتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو وزارت توانائی ہے وفاق میں، وہ ایک اور منصوبے پہ بھی کام کر رہی ہے. وہ یہ ہے کہ جو نیٹ میٹرنگ ہے ابھی 22 روپے کے حساب سے فی یونٹ وہ اگر بائی بیک کرتی ہے گورنمنٹ، تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم 11 روپے کے حساب سے کریں گے. کویسچن از دس کہ سولرائزیشن کی پوری کیمپین چلائی آپ نے، ابھی بھی آپ چلا رہے ہیں، لیکن جس نے خود سے پیسے لگا کے ٹنز آف منی خرچ ہوتی ہے، اگر وہ بجلی سرکار سے نہیں خرید رہا یا اس کا وزن یا اس کا بوجھ کم کر رہا ہے، پھر آپ کی نرخ کیوں گھٹا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو بجلی سولر پہ جو لوگ منتقل ہوئے ہیں، جنہوں نے کوئی قرضہ لیے بغیر، حکومت سے کسی قسم کی رعایت لیے بغیر، بازار سے پینل خریدے، انورٹر خریدے، باقی ساز و سامان خریدا، لگوا لی، 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ روپے خرچ کر دیا، وہ دیکھا جائے تو بہت بڑی رعایت حکومت کو دے رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جو یہ آئی پی پی گلے کا ایک پھندا بنا ہوا ہے، اس سے نجات کا راستہ آپ کو ڈھونڈ کے دے رہے ہیں. آج اگر آپ کا آئی پی پیز کا کیپیسٹی چارجز اس لیے آپ کو دینے پڑتے ہیں کہ آپ کی کھپت کم ہے، اور کھپت کم رکھتے ہیں اس لیے تاکہ آپ کو مہنگا
फ्यूल ना मंगवाना पड़े, तो ये हमेशा तो नहीं रहेगा ऐसा। तो आप खपत बढ़ाएं, इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे, लेकिन आपको एक सस्ती बिजली वो आप अगर उनसे 30 रुपए या 40 रुपए पर यूनिट ख़रीद रहे हैं, खुशी से ख़रीद रहे हैं, और बसा औकात यानी बिजली ख़रीदे बग़ैर उनको पेमेंट कर रहे हैं कैपेसिटी चार्जेस की मद में, तो ये आपको बिजली दे रहे हैं, यूटिलाइज़ नहीं हो रही, आप पैसे पेमेंट कर रहे हैं, ये आपको बिजली दे रहे हैं। और आप चाहते हैं कि चूँकि इन्होंने लगवा लिया है तो अब इससे फ़ायदा उठाया जाए कि 22 की बजाय 11 रुपये आप दे दें। आपको तो फ़ायदा ये है कि एक तो आपका बोझ कम हो रहा है, और दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको वो सस्ती बिजली दे रहे हैं। आप तो वो आपके जो नेट मीटरिंग होगी और आपके सिस्टम में शामिल होगी, तो आप जब बेचेंगे तो वो तो इस रेट पर नहीं बेचेंगे ना, वो तो आप वही रेट लेंगे जो IPP से ख़रीद के आप जो थर्मल बिजली है जिस रेट पर है, थर्मल बिजली है उस रेट पे देंगे, आपको मुनाफा हासिल हो रहा है। लेकिन आप उसकी गर्दन जो है मारना चाहते हैं और हौसला शिकनी करना चाहते हैं। बुनियादी एलिमेंट ये है कि आप हौसला शिकनी कर रहे हैं, जो अपने पैसे लगा के भी आपका साथ दे रहे हैं। अच्छा, होगा क्या, लोग ये करेंगे कि बैटरीज लगाना शुरू कर देंगे, आपको देंगे नहीं बिजली। हाँ, वो जो आपको अपनी एक्स्ट्रा बिजली आपको दे रहे हैं वो आपको नहीं देंगे, और ख़रीदेंगे भी नहीं आपसे, और ख़रीदेंगे भी नहीं आपसे। और फिर कैपेसिटी चार्जेस तो आपने देना ही है, फिर आपको कैपेसिटी चार्जेस देने पड़ेंगे। ये कोई सोच नहीं रहा। होगा ये कि एक माफिया होगा जो वजारत एनर्जी तवानाई में भी बैठा होगा, और वो IPPs का माफिया भी उसमें शामिल होगा कि इस तरीके से अपना जो सिलसिला हमारा बना हुआ है कमाई का, आवाम को तंग करने का, रियासत को नुकसान पहुंचाने का, वो जारी रहे, और ये लोग जो हैं पीछे आ शायद साहब एक बोर्ड है जी, रिन्यूएबल एनर्जी बोर्ड जी, जिससे बुनियादी तौर पे इन चीज़ों पे काम करना था कि हम, और ये 30 साल से बना हुआ है और वो इफ़ेक्टिव इसीलिए नहीं हो रहा कि वो एक मखसूस लोगों के ज़ेरे असर आ जाता है, यही कुछ होता है। और अगर रिन्यूएबल एनर्जी बोर्ड इफ़ेक्टिव हो जाए तो फिर ये कैपेसिटी चार्जेस और ये उससे आपने शमसी तवानाई से हासिल करना था, उससे आपने ये जो समंदर के किनारे वो लगाने हवाई चक्कियाँ लगानी थी, कुछ भी नहीं हुआ। वरना आपके पास इतनी बड़ी पट्टी है बलूचिस्तान की और सिंध की कि यहाँ अगर आप वो कर दें तो आपको हज़ारों मेगावाट बिजली वहाँ से हासिल हो सकती है। वो बावलपुर में जो लगाया था, हाँ, उसका हशर आप देखें, आप बेचना चाहते हैं, कोई ख़रीदने वाला नहीं है। बिल्कुल ऐसे तो हमारे यहाँ सरकारी शोबे में तो यही हाल होगा, और ये कुछ खुद करते नहीं सिवाय कमाई के, और जो लोग करते हैं हिस्सेदार बनते हैं उनको ये तंग करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो इस पर हुकूमत को, वज़ीर-ए-आज़म को नोटिस लेना चाहिए, इसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए, और नेट मीटरिंग की और सोलराइजेशन की ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई हो, लोगों को मराहत दी जाएँ ताकि लोग इस तरफ आएँ।